اس مہینے میں تو خاص طور سے یہ دیکھا جائے گا کہ چھتوں پر لڑکیاں اور لڑکے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈی جے اور ڈانس اور پھر پتنگیں، پھر چھتوں پر ناشتہ اور کھانا اور پینا اور پتہ نہیں کیا کیا دھمال اور تماشا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتنگ اڑانا کیسا ہے اور پتنگ کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے، کیا ہے اس بارے میں حکم؟ اور ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، ہمارے نوجوانوں کا اور بچوں کا ایک عجیب شوق بن چکا ہے کہ جب یہ سکرات اور یہ جب جنوری آتی ہے تو پورا آسمان بھرا ہوا نظر آتا ہے پتنگوں سے، اور ہر چھت پر اور ہر مکان پر بچہ، جوان، بوڑھا، ہر ایک نظر آتا ہے، اور ڈی جے بج رہے، گانے چل رہے اور عیاشی میں مست ہے۔ یہ تمام وہ فضول باتیں ہیں، یہ تمام وہ کام ہیں کہ جس کو نہ شریعت پسند کرتی ہے، نہ قرآن اس کو پسند کرتا ہے، نہ حدیث میں ان چیزوں کا کوئی تذکرہ ہے۔ یہ بالکل عبث اور بیکار کام ہے، یہ بالکل وقت کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں۔ دیکھیں، پتنگ اڑانے میں دو چیزوں کا نقصان ہے، ایک تو دین کا بھی نقصان ہے اور ایک دنیا کا بھی نقصان ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کیا نقصان ہے۔ دنیا کا نقصان ایک تو آپ کا جو پیسہ ہے، جو آپ کا مال ہے، وہ بالکل فضول میں ضائع ہو رہا ہے، فضول میں برباد ہو رہا ہے کہ آپ 5 روپے کا، 10 روپے کا، اور پھر جو ہے پوری درجن کی درجن پتنگ لا کر کے آپ رکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ کئی روپے آپ خرچ کر رہے ہیں اور پتنگ اڑا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کا جو پیسہ ہے بالکل ہوا میں ضائع ہو گیا، بالکل ایسے برباد ہو گیا۔ اور دوسری جو چیز ہے کہ آپ کا جو وقت ہے وہ بالکل برباد ہو رہا ہے۔ آپ کو جو کام کرنا چاہیے تھا، جس چیز میں آپ کو اپنا وقت لگانا چاہیے تھا، ان چیزوں سے ہٹ کر آپ بالکل فری ہو کر صرف پتنگ اڑا رہے ہیں۔ بچوں کو دیکھو تو بچے پتنگ اڑا رہے ہیں، بڑوں کو دیکھو تو بڑے پتنگ اڑا رہے ہیں، اور خاص طور سے تو یہ سب سے بڑی شرمناک بات ہے کہ لڑکیاں بھی پتنگ اڑانے میں مست ہے۔ ان کو کوئی روکنے والا نہیں، ان کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، ان کو کوئی کہنے والا نہیں، اور پھر اسی پتنگ اڑانے کے چکر میں جو معاملات آگے جا کر کے بگڑتے ہیں وہ آپ خود سمجھتے ہیں، اور بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے خطرناک طریقے سے معاملات آگے جا کر کے بگڑتے ہیں، اور وہی پتنگ کا چکر ہوتا ہے۔ تو دنیاوی نقصان تو یہ ہوا کہ مال ضائع ہوا، ہمارا وقت ضائع ہوا، اور پھر اس کے بعد کہ بچہ دوڑ رہا ہے پتنگ کے پیچھے، اور دوڑتے دوڑتے گاڑی کے سامنے آ گیا، اور کبھی بچہ پتنگ اڑا رہا ہے چھت پر، چھت بہت چھوٹی ہے اور دیواریں اس کی بالکل چھوٹی ہے، تو بالکل دھڑام کر کے نیچے گر جاتا ہے پتنگ کے چکر میں، پتنگ کو لوٹنے کے چکر میں۔ اور کبھی کبھار تو ایسے واقعات آتے ہیں کہ بجلی کے جو تار ہوتے ہیں ان میں پھنس کر کے اور اپنی جان بھی دے دیا کرتے ہیں۔ کئی سارے واقعات ایسے پیش آ چکے ہیں کہ یہی پتنگ ان کی جان کا دشمن بن چکا ہے، وہی پتنگ ان کی زندگی کا دشمن بن چکا ہے اور ان کو دنیا سے بالکل ختم کر چکا ہے۔ تو یہ وہ تمام نقصانات ہیں کہ جو انسان کو جھیلنے پڑتے ہیں دنیا کے اندر، کہ ان سے کئی ساری پریشانیاں اور کئی سارے معاملات بگڑتے نظر آتے ہیں، اور وجہ بنتی ہے صرف اور صرف یہی پتنگ۔ اب دین کا کیا نقصان ہے کہ ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہے، پتنگ اڑانے میں مست ہے، عصر کی اذان ہو گئی، ظہر کی اذان ہو رہی ہے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، لیکن ہمارا جو دھیان اور جو توجہ ہے وہ تمام کی تمام صرف اور صرف پتنگ کی طرف، اور بچے کا جو ذہن ہے، جو دماغ ہے، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے اور صرف پتنگ کے پیچھے لگا ہوا ہے، پتنگ کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ نہ نمازوں کا کوئی اہتمام ہوتا ہے، نہ دینی تعلیم کا کوئی اہتمام ہوتا ہے، بلکہ خاص طور سے تو اس مہینے میں اور اس موسم میں بچے اپنے مدرسوں کی بھی چھٹی کر لیا کرتے ہیں، اور جو پڑھائی کا جو وقت ہوتا ہے اس میں بھی ان کا جو ذہن اور جو توجہات اور جو ان کا دھیان ہوتا ہے وہ سب پتنگ کی طرف ہوتا ہے کہ کب پتنگ آئے، کتنی پتنگ آئے، میں لوٹ لوں اور میں پکڑ لوں، اور پھر اپنا جو ٹائم ہے اس میں فری ٹائم میں اپنی پتنگ اڑاؤں۔ تو کئی سارے نقصانات ہیں اس پتنگ کے اڑانے کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ جو لوگ نیک ہیں، اچھے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں،
ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ نیک لوگ وہ ہے، کامیاب لوگ وہ ہے، متقی لوگ وہ ہے کہ جو بیکار کاموں سے، فضول کاموں سے دور رہتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں فضول کاموں سے، بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرا عزیزو، ہمیں پتنگ کسی بھی حال میں نہیں اڑانا ہے، ہمیں خود کو بھی رکنا ہے، اپنے بچوں کو بھی روکنا ہے۔ کیوں ہم اپنا پیسہ اس میں فضول خرچ کر رہے ہیں؟ یہ فضول خرچی ہے، اس سے نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی مطلب ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے۔ تو یہ پتنگ کا اڑانا، پتنگ خریدنا، پتنگ لینا، یہ سب فضول چیزیں ہیں۔ اس سے نہ دین ہمارا کوئی فائدہ، نہ دین کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ ہم اس سے کچھ حاصل کر پا رہے ہیں۔ اس لیے میرا عزیزو، ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو متقی، پرہیزگار، نیک انسان بنانا ہے، اپنے ایک ایک منٹ کو، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنا ہے کہ ہمارا کوئی بھی منٹ، کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی وقت بیکار اور فضول نہ ہو۔ اپنا ایک ایک روپے کو قیمتی سمجھنا ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن اس کے تعلق سے بھی حساب و کتاب ہوگا۔ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ضرور بھی ضرور ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے مال دیا تھا کہاں خرچ کیا ہے، ہم نے تم کو وقت دیا تھا کہاں خرچ کیا ہے۔ تو ہمیں اپنے وقت کو اور اپنے مال کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو یقیناً میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ ہم فالتو چیزیں تو بڑی شیئر کرتے ہیں، لیکن جو چیز اچھی ہوتی ہے، جس میں دین کی بات کہی گئی اور لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کیا گیا اور دینی مسائل ان کو بتلائے گئے، ان ایسی چیزوں کو شیئر کرنے سے لوگ ہچکچاتے ہیں، اسی طرح گھبراتے ہیں، یا شیئر نہیں کرتے، یا پوری بات نہیں سنتے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں پوری بات آپ کو سننا ہے، اور سننے کے بعد لوگوں تک آپ کو پہنچانا ہے، تاکہ لوگوں تک ایک صحیح بات پہنچے کہ ہمارا جو مال ہے اور ہمارا جو وقت ہے کہاں برباد ہو رہا ہے۔ اور اس مہینے میں تو خاص طور سے یہ دیکھا جائے گا کہ چھتوں پر لڑکیاں اور لڑکے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈی جے اور ڈانس، اور پھر پتنگیں، پھر چھتوں پر ناشتہ اور کھانا اور پینا، اور پتہ نہیں کیا کیا دھمال اور تماشا ہوگا۔